اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاؤس آف جسٹس سے میں ہوں سردار عامر زیر ایڈوکیٹ۔ پاور آف اٹرنیز دو طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر ایک ہوتی ہے اسپیشل پاور آف اٹرنی، جسے اردو میں مختار نامہ خاص کہتے ہیں۔ مختار نامہ خاص یا اسپیشل پاور آف اٹرنی تب دی جاتی ہے جب آپ کسی کورٹ میں کوئی کیس کرنا چاہ رہے ہیں یا کوئی کیس آلریڈی پینڈنگ ہو اور اس کیس میں آپ خود پیش نہیں ہو سکتے، تو آپ کسی بھی آدمی کو جو اس کیس کے فیکٹس جانتا ہو آپ اس کو اسپیشل پاور آف اٹرنی دے سکتے ہیں، جو کہ آپ کے بیاف پر پیش ہو کے ان کیسز کی دیکھ بھال کر سکتا ہے، عدالت میں شہادت دے سکتا ہے، آپ کے بیاف پر ہر وہ کام کر سکتا ہے جو آپ اس کیس میں کرتے۔ جبکہ دوسری جو ہوتی ہے جنرل پاور آف اٹرنی، مختار نامہ عام۔ مختار نامہ عام جب آپ کسی کو دیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ اس پراپرٹی کے تمام اختیارات انکلوڈنگ آپ اس کو سیل کرنے کے بھی اختیار دے دیتے ہیں۔ جنرل پاور آف اٹرنی جب بھی آپ کسی کو دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جس طریقے سے آپ کسی کو سیل ڈیڈ بنا کے دے دیتے ہیں کہ یہ پراپرٹی اس کے نام ہوگی، تو وہی آپ سمجھ لیں کہ جنرل پاور آف اٹرنی بھی وہی ہے۔ آپ اگر کسی کو دے دیتے ہیں تو اس آدمی کے پاس یہ پاورز آ جاتی ہیں کہ وہ آپ کی پراپرٹی کسی بھی آدمی کو بیچ سکتا ہے، گفٹ کر سکتا ہے، اس کے بارے میں سرنڈر ڈیڈ وغیرہ اگر بنا کے اس کو دے سکتا ہے، کوئی بھی کسی بھی طریقے سے اس کو آگے ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ لیکن جنرل پاور آف اٹرنی میں ایک جو آج کی میری ویڈیو کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جنرل پاور آف اٹرنی میں اکثر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ لوگ ٹیکسز سے بچنے کے لیے بھی جنرل پاور آف اٹرنیز وغیرہ لے لیتے تھے، اور اس میں بعد میں یہ ہوتا ہے کہ چونکہ جنرل پاور آف اٹرنی اگر آپ نے لی ہے تو آپ وہ اپنے نام پر پراپرٹی ٹرانسفر نہیں کر سکتے، نہ ہی اپنے نام پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ کے جو لیگل ایئرز ہیں یا جو آپ کے بینیفیشریز ہیں آپ ان کے نام پر بھی ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ اس کے ٹرانسفر کرنے کے لیے صرف ایک کنڈیشن مسٹ ہے، وہ اگر کنڈیشن آپ نے جنرل پاور آف اٹرنی بناتے ہوئے فلفل کی ہے تو ایسی سچویشن میں پھر آپ اپنے بینیفیشریز کے نام بھی وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، ادروائز آپ اس کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ تو وہ کنڈیشن یہ ہوگی کہ جب آپ جنرل پاور آف اٹرنی ڈرافٹ کریں گے تو آپ نے اس میں جو پرنسپل ہے، جو جنرل پاور آف اٹرنی دینے والا ہے، وہ اس کی طرف سے یہ لکھوانا ہے کہ میں یہ پاورز اس آدمی کو دے رہا ہوں کہ یہ پراپرٹی وہ جس آدمی کے نام جنرل پاور آف اٹرنی دی جا رہی ہے وہ اپنے لیگل ہیئرز، بلڈ ریلیٹیوز وغیرہ جو اس کے بینیفیشریز ہیں ان کے نام بھی ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے ایسا جنرل پاور آف اٹرنی میں ڈرافٹنگ کے وقت لکھ دیا تو پھر آپ اس کو اپنے بچوں کے نام پر، لیگل ہیئرز کے نام پر، اپنے بینیفیشریز کے نام پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں، ادروائز آپ اس کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ اور اگر آپ نے ٹرانسفر کر بھی دی ہے، وہ یہ چیز اس جنرل پاور آف اٹرنی میں لکھی نہیں ہے، اسپیسیفکلی مینشن نہیں ہے کہ آپ یہ پراپرٹی اپنے بینیفیشریز کے نام پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اس کے باوجود آپ نے ٹرانسفر کر دی تو جو پرنسپل ہے جنرل پاور آف اٹرنی دینے والا ہے، بے شک یہ اٹرنی آپ نے جا کے سب رجسٹرار کے آفس میں رجسٹر بھی کروا لی، اس کے باوجود اس پرنسپل کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ کسی بھی ٹائم آپ کی یہ پاور آف اٹرنی کینسل کروا کے اس کے بیاف پر آپ نے جو بھی رجسٹری، گفٹ ڈیڈ، سرنڈر ڈیڈ یا کسی بھی طریقے سے وہ پراپرٹی آگے ٹرانسفر کر دی ہے اپنے لیگل ایئرز کو، تو وہ پرنسپل اس کو کینسل کروا سکتا ہے، عدالت اس کو کینسل کر دے گی اگر آپ نے اسپیسیفکلی وہ جنرل پاور آف اٹرنی لیتے وقت وہاں مینشن نہیں کیا۔ تو اس لیے اگر آپ کبھی بھی جنرل پاور آف اٹرنی لیتے ہیں یا دیتے ہیں تو دونوں صورتوں میں یہ دھیان رکھنا ہے کہ اگر آپ لے رہے ہیں تو آپ نے اپنے کسی لیگل ہیئر کے نام ٹرانسفر کرنی ہے تو پھر آپ اس جنرل پاور آف اٹرنی میں یہ اسپیسیفکلی مینشن کروا لیں، اور اگر آپ دے رہے ہیں تو یہ چیز آپ خود دیکھ لیں کہ اگر وہ جو لینے والا ہے اٹرنی وہ اس جنرل پاور آف اٹرنی میں یہ چیز لکھ رہا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو صرف اس پراپرٹی کا انتظام و انصرام کرنے کے لیے وہ دے رہے ہوں، لیکن وہ اس کی نیت یہ ہو کہ وہ یہ اسپیسیفکلی لکھ کے تو کل وہ اپنے بیوی بچوں کے نام ٹرانسفر کر دے تو پھر آپ پھنس جائیں گے، آپ کی پراپرٹی پھر واپس نہیں آ سکے گی اگر آپ نے لکھوا دیا ہے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ جب بھی آپ جنرل پاور آف اٹرنی بنائیں تو اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ فی امان اللہ۔